جو معاملہ لاہور سے شروع ہوا تھا وہ اب کراچی پہنچ گیا. کراچی میں جو ٹیبل ہے وہاں پہ حزب اختلاف میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع جو ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو بغیر دیکھے جو ہے وہ یہ آپریشن کر رہے ہیں. کہ حلیم عادل شیخ صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے جا کے سپر ہائی وے کو بلاک کر دیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین، ہمارا یہ جو آج کا ویلاگ ہے اس کا تعلق مبینہ قبضہ مافیا کے ساتھ ہے. مبینہ کا لفظ میں ضرور استعمال کروں گا چونکہ جب تک کوئی کورٹ آف لا جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی آرڈر نہ دے میں اس کو مبینہ قبضہ مافیا کا لفظ ہی استعمال کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ کھوکر برادران جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور ان کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا گیا تھا آج سے چند ہفتے پہلے. عثمان بزدار صاحب خود اس آپریشن کی نگرانی کر رہے تھے اور ہدایات جاری کر رہے تھے اور کھوکر پیلس کو جو ہے وہ گرا دیا گیا تھا اور اس کے اطراف مارکیٹ تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، پلازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا اور 3 یا 4 مختلف گھر تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ کھوکر برادران جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے اور کورٹ میں جا کے جو ہے وہ کورٹ نے اس کے بعد آرڈرز دیے، اس آپریشن کو رکوایا گیا اور اس کا قبضہ جو ہے وہ کھوکر برادران کو واپس دے دیا گیا. اس کے بعد کھوکر برادران کی جانب سے قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے وہ بھی کافی پرجوش قسم کی تقریر کی گئی. شہزاد اکبر صاحب کو جو ہے وہ چیلنج دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب آپ پروف کر کے دکھائیں کہ یہ قبضہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے یا سرکاری زمین کے اوپر قبضہ کیا گیا ہے. بہرحال کافی گرمی سردی ہوئی تھی اس کے اوپر. پوری نون لیگ پیچھے آ کے، بلکہ مریم نواز جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے بھی وہاں پر گئی تھی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے تنقید کی تھی کہ مریم نواز جو ہے وہ ایک قبضہ مافیا کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی ہیں. بہرحال اب معاملہ یہ سارا جو ہے وہ کافی پیچیدہ اس سلسلے میں ہے کہ کورٹ آف لا جب تک کوئی فیصلہ نہ کرے اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی ایکشن لے لینا، اور خاص طور پہ ایک سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے خلاف جب لیتی ہے تو وہ معاملہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے، بڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ سیاسی انتقام کی انگلیاں اٹھتی ہیں. تو جو معاملہ لاہور سے شروع ہوا تھا وہ اب کراچی پہنچ گیا ہے اور کراچی میں جو ٹیبل ہے وہ مختلف ہے. وہاں پہ حزب اختلاف میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور حکومت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. حلیم عادل شیخ جو ابھی ریسنٹلی اپوزیشن لیڈر بنے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر اور بڑے پرانے سیاستدان ہیں اور عمران خان صاحب کے بڑے پسندیدہ ہیں، ان کے خلاف ایک آپریشن کیا گیا اور اس آپریشن کے اندر ظاہری بات ہے جو صوبائی حکومت ہے اس کی مشینری کو استعمال کیا گیا. حلیم عادل شیخ صاحب نے اس موقع کے اوپر کیا بیانات دیے پہلے ذرا وہ سنیے گا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. ان کتوں سے، چوروں سے، کمینوں سے، ڈاکوؤں سے، بدماشوں سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ کورٹ میں بھی جائیں گے اور انشاءاللہ اب بسم اللہ کر دیا نا، گھوڑا بھی حاضر میں دیا. سالے چور، انہوں نے اسکیم 33 میں 200 ایکڑ زمین اس وقت 70 کروڑ اس نے لے لیا مراد علی شاہ نے اور ایس ایم بی آر قاضی نے. 70 کروڑ روپے مزمل چیپل سے 200 ایکڑ اسکیم 33 کی 2 نمبر زمین وہ ٹھیک کر رہا ہے. ناصر شاہ ساری پرانی زمینوں کے جعلی وہ نکلوا کے چالان نکلوا کے کام کر رہا ہے. پورے فارسٹ کی زمینوں میں ناصر شاہ بھتہ گیری کر رہا ہے. یہ ڈبل شاہ اومنی تو خام خواہ بدنام تھی، اومنی بدنام ہوئی، ڈبل شاہ تیرے لیے، ناصر شاہ مراد علی شاہ، اور سارا پیسہ کما کے بلاول کو دیتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں چھوڑوں گا نہیں. یہ سمجھتے تھے حلیم عادل کو دبا لو گے، آواز دبا لو گے. چور، چور کا خاندان، چور کے ٹبر، چور کے بچے. آپ نے ان کی گفتگو سنی. انہوں نے فرمایا کہ جناب مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو میرے پاس جو تھوڑی سی اطلاعات پہنچی ہیں وہ اس زمین کو جس زمین کے اوپر یہ آپریشن ہوا ہے یہاں پہ پولٹری فارم کے نام کے اوپر یہ زمین لی گئی تھی لیکن یہاں پہ فارم ہاؤسز بنا دیے گئے جس کے بعد یہ آپریشن کیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع جو ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جی ہم تو بغیر دیکھے جو ہے وہ یہ آپریشن کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی پوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی لے رہی ہے جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے لی ہوئی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے مختلف لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ جی ہم تو
بلا امتیاز جو ہے وہ یہ کاروائی کر رہے ہیں. لیکن سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح ہی جاری ہے. انہوں نے خرم دستگیر کے پیٹرول پمپ کو نشانہ بنایا, انہوں نے کھوکھر برادران کو نشانہ بنایا, اس کے بعد سیالکوٹ کے اندر بھی کاروائی کی گئی, اور سنا ہے کہ یہ کاروائی مزید ابھی آگے بھی بڑھے گی. بہرحال ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ بھی کیا ہے ادھر کراچی کے اندر, اس میں مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ حلیم عادل شیخ صاحب اور ان کے جو چاہنے والے ہیں انہوں نے جا کے سپر ہائی وے کو بلاک کر دیا. وہ ایک سٹیپ مزید آگے چلے گئے. یہاں پہ مسلم لیگ نون کی جانب سے تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن وہاں پہ سپر ہائی وے کو بند کر دیا گیا. اچھا, ابھی چند دن پہلے ہی کور کمانڈر کراچی اور وزیر اعلیٰ سندھ کے درمیان ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ کسی قسم کے احتجاج اور دھرنوں کی وجہ سے, وہ کوئی بھی ہو, اس کی وجہ سے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹس ہیں یا جو سڑکیں ہیں, مین شاہراہیں ہیں, ان کو بلاک نہیں کیا جائے گا, ان کو بند نہیں کیا جائے گا, تاکہ عوام کے لیے مشکلات نہ ہوں. لیکن اس پورے معاملے کا اگر سب سے پہلے کسی نے ڈیفائی کیا ہے اسے یا اس قانون کو توڑا ہے, تو وہ ہیں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ صاحب, جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اب میں اس سارے معاملے کو ایک مجموعی طور پر دوسرے اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب معاملات سیاسی مخالفین کے درمیان اس حد تک خراب ہو جائیں کہ ایک دوسرے کے پراپرٹیز کو, ایک دوسرے کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جائے, تو اس سے زیادہ افسوسناک مقام کوئی نہیں ہو سکتا. ایک وقت تھا جب قائد اعظم محمد علی جناح پالیٹکس کیا کرتے تھے, تو وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ بے شک اگلا میرا مخالف ہے, میں اس حد تک نہ جاؤں کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ جی اب آپ اس کے ساتھ پرسنل ہو گئے. لیکن موجودہ صورتحال کے اندر ہمارے سیاستدان, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, پاکستان تحریک انصاف, نون لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو, وہ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ اب یہ وہ کارروائیاں کر رہے ہیں جو طالبان کے دور میں ہوتی ہیں. وہاں پہ قانون کے مطابق افغانستان کے اندر کوئی اگر آپ کا مخالف ہوتا ہے یا کسی نے اگر آپ کے قانون کو توڑا ہوتا ہے, تو وہاں پہ اس قسم کے احکامات دیے جاتے ہیں کہ جائیں جا کے اس کا گھر گرا دیں. وہاں کے شہروں میں, وہاں کے گاؤں دیہات میں یہ قانون رائج ہے کہ اگلے کا گھر گرا دیں. یہ صورتحال اب یہاں پر آ چکی ہے کہ ہمارے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے اتنے زیادہ انتقام کے پیاسے ہو چکے ہیں کہ اگلے کے گھروں کو بھی نہیں اب چھوڑ رہے. بھائی ایک قانونی معاملات ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاس سٹے آرڈر موجود ہے, اور کچھ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ کھوکھر برادران کے پاس بھی تھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے پاس سٹے آرڈر موجود ہے, لیکن کرینوں نے, مشینوں نے, حکومتی جو انتظامیہ تھی, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا جی ہم نے چونکہ فیصلہ کر لیا تو اس لیے ہم نہیں چھوڑیں گے, اور انہوں نے وہ کاروائی کر ڈالی. تو افسوس اس بات کا یہ ہے کہ یہ قانون نہیں ہے. میں نے اس وقت جب کھوکھر برادران کے حوالے سے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ نے کر تو یہ دیا, لیکن قانونی طور پر اس کی سٹینڈنگ کیا ہے. تو اسی طرح اگر حلیم عادل شیخ صاحب کے پاس بھی اس کا قانونی جواز موجود ہے, اور اگر اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے سب کچھ کیا تو غلط کیا, لیکن اگر ان کے پاس کوئی قانونی سٹے آرڈر موجود نہیں ہے اور تب صوبائی حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے, تو اس میں سے کم از کم ایک سیاسی انتقام کی بو نہیں آنی چاہیے. اور معاملہ تو تب مزے کا ہو, معاملے کے اوپر تب تعریف کریں کہ آغاز پہلے اپنے لوگوں سے کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف بھی پہلے اپنے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی. کون ہے جو ناجائز تجاوزات کرتا ہے, کون ہے جو زمینوں پہ قبضے کرتا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ ان کی صفوں میں کون سے لوگ ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتا ہے کہ ان کی صفوں میں کون ہے, اور نون لیگ کو بھی پتا ہے کہ ان کی صفوں میں کون ہے. یہ تینوں جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے بندے کون سے ہیں, لیکن اپنے بندوں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.